دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، اب تک جتنے ناول میں نے پڑھے ہیں اس میں سے کتنے ناول آپ سن چکے ہیں، آپ کو کون سا ناول پسند آیا۔ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب آپ کو کمنٹس میں دینے ہیں، تو پلیز کمنٹ کریں اور ان سبھی سوالوں کے جواب باری باری دیجیے۔ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ یہ ناول مجھے خود ڈائریکٹ رائٹرز سے آیا ہے اور یہ ان کا بہت ہی پیارا سا رومانٹک ناول ہے، اینڈ آئی ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ تو شاید یہ رائٹر اتنی ابھی فیمس نہیں ہے، یا ہے بھی تو شاید ہم نہیں اتنا جانتے، اتنا میں نے زیادہ ان کا نام نہیں سنا ہے۔ تو مجھے لگا کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوسٹ پر پوچھتی ہوں تو شاید آپ لوگ پھر مرحا راجپوت کا یا کوئی اور ناول ہی چنو گے، اس لیے میں سے ڈائریکٹ سنا رہی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن کیونکہ مجھے ڈائریکٹ رائٹر نے خود دیا ہے اور ان کی طرف سے خود یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کا ناول پڑھا جائے، تو آئی ہوپ آپ لوگ اس ناول کو ضرور انجوائے کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا ناول قصص بائے مسفرہ زبیر۔ تو یہ ناول ہے اور یہ ان کا پہلا پیج ہے۔ چھوٹا ہی ناول ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن بہت ہی پیارا سا ناول ہے۔ ان کا پیش لفظ ابھی ختم ہوا ہے، انتصاب۔ ان کے نام جو ہجوم کے بیچ موجود ہو کر بھی کسی کو نظر نہیں آئے۔ مکمل ناول قصص مسفرہ زبیر۔ تو یہ ہم یہاں سے بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا سب سے بیکار پلان ہے، صاف صاف بولو نا، میری ذہنیت سے جل رہے ہو۔ بچپن سے تم سر کے بل بہت بار گرے تھے نا، اسی کا اثر ہے۔ خطیر نے وائرلیس بند کر کے زرغم پر ترچھی نگاہ ڈالی۔ کیا تم خاموش ہوں گے؟ ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ زرغم نے بیزاری سے سر کو جھکایا۔ تمہارا مطلب قبر میں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اندر ہمارے استقبال کے لیے کوئی پھولوں کا ہار لے کر کھڑا ہوگا، خطیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جتنا وقت ہم ضیاع کر چکے ہیں، مشن مکمل ہونے سے پہلے واقعی قبر میں ہوں گے۔ زرغم نے تھکا تھکا لہجہ اپنایا۔ وہ خطیر کے انداز کو جانے کس لمحے میں سنجیدہ لیتا تھا، اور کب اس کی غیر سنجیدگی میں اسے خود پر قابو پانے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ زرغم کا چہرہ اس وقت سنجیدگی اختیار کر چکا تھا، لیکن خطیر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جس سے وہ ہمیشہ صورتحال کو بگاڑنے میں کامیاب ہوتا تھا۔ خطیر نے ایک لمحے کو اپنی نگاہیں ایک طرف کی، پھر کندھوں تک آتے ہوئے اپنے لمبے بھورے بالوں کو ہوا میں اڑنے دیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، سنہری رنگت پر کشش نقوش اور کثراتی جسم پر نیوی بلو ڈریس شرٹ اور گہرے سرمئی رنگ کی جینس میں وہ کافی متاثر کن لگ رہا تھا۔ انٹروورٹ شخصیت کا مالک جو ہجوم کی جگہوں پر کم ہی جاتا تھا، اگرچہ وہ خشک مزاج کے باوجود ذہین اینٹی نارکوٹکس فورس ANE کا ایک بہترین ASP بھی تھا، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا کے کچھ لوگوں میں سے تھا جن پر زرغم کو بھروسہ ہے۔ ان دونوں کی جوڑی اتنی مشہور تھی کہ ان کو اکثر جوائنٹ مشن ملتے رہتے تھے۔ جب سے زرغم نے FIA میں اینٹی ہیومن اسمگلنگ AHSO کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے گلے پڑتی رہتی تھی۔ پچھلے سال کا سب سے بڑا ہیومن اسمگلنگ کا کیس حل کیا تھا تو میڈیا اور عوام کی کافی توجہ حاصل ہوئی تھی۔ سیاہ مرسڈیز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے 6 فٹ 3 انچ کا 29 سالہ آدمی، جس کے اسٹائلش سے بکھرے ہوئے سیاہ بال، گہری نیلی آنکھیں جیسے رات کے آسمان میں چمکتے تارے ہوں، اور مضبوط جسامت جو کئی سالوں کی محنت کی عکاسی کر رہی تھی، نیلی جینس، سادہ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے، گندمی رنگت اور مغرور نقوش کے ساتھ وہ کم بولنے والا ایک دلکش مرد تھا۔ اس نے اپنے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا جس کے اندر سلیمان عزیز کی تمام معلومات تھی، اور خاموشی سے لفافہ خطیر کے حوالے کرتے ہوئے اس کی نظریں مین گیٹ پر جم گئیں۔ سلیمان عزیز، مغل کارپوریشن کا چمچہ،
ساری انفارمیشن اس میں ہے۔ خطیر نے لفافہ لیا، پھر مین گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہو چکے تھے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس جا سکیں گے؟ خطیر نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم اپنے ڈرامے بند رکھو تو ہاں، شاید۔ زرگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو کسی عام آدمی کو خوف میں مبتلا کر دے۔ پروموشن کے بعد سے زرگم کے پاس نمٹنے کے لیے کافی لوگوں کا ڈھیر تھا، لیکن اب ایک اور نیا شکار ہے جو اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا، اور اس نے اس شہر میں اپنے گودام کھولنے کی غلطی کی ہے جو زرگم کیانی کی نگرانی میں ہے۔ ہر اسمگلر اسلام آباد سے باہر رہنا جانتا ہے کیونکہ یہاں آنا وہ غلطی ہے جو سب کو مہنگی پڑتی ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ صدام مغل کا کٹ پتلی یہی ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زرگم نے کہا۔ اس کی نظریں گاڑی کے سامنے والے دروازے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی خطیر نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے باہر قدم رکھا، زرگم نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مرزا صدام مغل کارپوریشن کا مالک، پاکستانی مافیا کا سب سے خطرناک انسان اور اس کے وجود کا زوال، اس کا انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی اسمگلنگ کا کاروبار تھا۔ انسان بیچنا ایک ایسی چیز ہے جس سے اسے انتہائی نفرت تھی، جس میں اس کے والد کا قصور تھا۔ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس نے اس آدمی کو سختی سے گھورا تھا۔ مرزا صدام مغل اور اس کے درمیان ایک ان کہی ہوئی جنگ تھی جس سے وہ دونوں واقف تھے۔ وہ اسلام آباد، کراچی اور کیلیفورنیا میں کام کر رہا تھا، جس سے بڑے بڑے آفیسر بھی خوف کھاتے تھے۔ یہ ایک ایسی لکیر تھی جسے عبور کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اسے ابھی تک نہیں چھوا۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ طاقتور تھا، اور یہ واحد وجہ کافی ہوگی اس کے خاندان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ مخالف کو توڑنے کا بہترین راستہ اس کے عزیزوں کو تکلیف دینا ہے، جو اسے کسی قیمت منظور نہیں۔ اس لیے یہ ان کہی ہوئی جنگ بندی ٹھیک تھی جب تک کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کے خلاف۔ ان کے قدموں کی چاپ پر گیٹ کیمرے حرکت میں آئے۔ سیکیورٹی اہلکار نے وائرلیس پر کچھ کہا۔ زرگم نے دور کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جو کان میں ایئر پیس لگائے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ آدمی رکا، قدم سست ہوئے، آنکھوں میں پہچان اور ساتھ ہی خوف بھی جھلکا۔ زرگم نے آگے بڑھ کر اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اسے گھورنے والی سیاہ آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ مرنے کو تیار ہو۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، اپنا بایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اس کی گردن گرفت میں لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ سلیمان، مجھے اپنے آپ کو واضح کرنے دو، زرگم نے جھک کر سرد انداز میں کہا۔ میں تمہیں اور تمہارے مالک کو گرفتار کر کے پورے پاکستان کو دیکھنے کے لیے چوک پر لٹکاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرتا تھا، لیکن مافیا کی دنیا میں لوگوں کی زخمی ہوئی لاشوں کی نمائش کرنا پسند کیا جاتا ہے، جو ان کے لیے جیت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو سلیمان سمجھ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور خوف کی چمک تھی۔ وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تمہیں جانے دوں گا۔ تمہارے مالک کے خاندان کو دفن کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ میں انہیں ایک ایک کر کے ماروں گا۔ خطیر نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر گہری نگاہوں سے منظر دیکھا، جیسے وہ ایسے لمحات کا عادی ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ تم بے گناہوں کو نہیں مارتے۔ سلیمان نے اس پر طنز کیا، خوف اس کے اندر بیٹھنے لگا۔ ہمارے پاس بے گناہی کی مختلف تعریفیں بھی ہو سکتی ہے۔ خطیر نے جیب سے ہاتھ نکال کر یوں ہی گردن کے پیچھے پھیرا۔ تمہارا صدام کے گناہوں میں برابر کا حصہ ہے، تم بے قصور ہرگز نہیں ہو۔ اس کی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ سلیمان کے چہرے پر خوف کے ساتھ شک بھی شامل ہوا تھا۔ بہترین۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی آنکھیں اس کے جسم سے بہنے والے خون کو دیکھا۔ یہ جتنا انٹرسٹنگ رہا ہے، لیکن میں بور ہو رہا ہوں۔ کہاں جاتی ہے اپن شپمنٹ؟ مجھے بتاؤ، اور میں نہ تمہارے گھر والوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور تمہیں تمہارے مسئلے سے بھی نکال دوں گا۔ سلیمان کے ہونٹ الگ ہوئے اور اس نے آہستہ سے اپنا سر ہلا کر خاموش رہنے کی انتباہ کر رہی کہ وہ جواب دینے سے پہلے 2 بار سوچے۔ انکار کرو اور تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ میں تمہارے خاندان کو ختم کرنے سے پہلے تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دوں گا۔ یہ تمہارا واحد راستہ ہے۔ اس نے اتنی طاقت ظالموں پر رحم کھا کر حاصل نہیں کی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے رحم بھی کھا لیا کرتا تھا، لیکن صرف اس صورت میں جب اس سے فائدہ ملے، اور اس کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں۔ رحم کمزوروں کے لیے تھا، اور زرگم کمزور ہرگز نہیں تھا۔ سلیمان کو اس حقیقت کا اندازہ تھا، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب وہ آخری پتا کیسے پھینکتا ہے۔ مغل کارپوریشن
اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے تھے اور زرگم یہاں خفیہ راز سننے کی امید کر رہا تھا۔ وہ میرے شہر کیوں آ رہا ہے؟ اس نے اپنی پشت کے پیچھے سے بندوق کھینچتے ہوئے پوچھا۔ سلیمان کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے اس کی انگلیاں اپنی بندوق کے ہینڈل کے گرد گھوم رہی تھی۔ آخری طاقت اس کے جسم سے نکلی تو وہ اس رسی سے لٹک گیا جس سے ان دونوں نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا، ہمیں صرف لڑکیوں کو کراچی سے یہاں لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تمہارا خاندان محفوظ رہے گا۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے سلیمان کی آنکھوں کے درمیان بیرل رکھا۔ سلیمان کی بے ہنگم قہقہوں کی آواز گونجی اور پھر اس نے ٹریگر کھینچا تھا۔ خطیر نے فوری طور پر صفائی کی ٹیم کو کال کی جو لاش کو ٹھکانے لگانے اور ان کے یہاں موجود کسی بھی نشان کو ہٹانے کا خیال رکھیں گے۔ جب اس نے سلیمان کی لاش کو دیکھا، اس شخص کو مارنے پر بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اس کے بجائے غصہ اس کے سینے میں ابلنے لگا تھا۔ مرزا صدام مغل، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہاری دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہوں۔ تم مغل کارپوریشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہتے ہو؟ خطیر نے کال ختم کرتے ہی اس کی جانب دیکھا۔ جیسے پہلے سب کو ہینڈل کرتا رہا ہوں۔ غصہ اس کے لہجے میں جھلک رہا تھا۔ چھاپے کی پلاننگ کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ وقت کے لیے دیکھیں گے۔ خطیر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم تھا کہ یہ دن آئے گا۔ اس پہ آہستہ سے سر نفی میں ہلایا اور پھر واپس اپنی پشت کے پیچھے بندوق لگائی۔ بالکل اس کے والد کی طرح اب وقت آ گیا ہے کہ مغل کارپوریشن کے خوفناک دور کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف مہرا نے بچپن ہی میں جان لیا تھا، اس دنیا میں ہر شخص اپنے چہرے پر نقاب سجائے پھرتا ہے، جیسے اس کے والد صدام صاحب جو دہشت گردی کی جڑ تھے اور جنہیں خطرناک اور ظالم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ آنکھ چھپائے بغیر ٹارچر اور قتل کرتے، وہ لوگ جو دوسروں کی زندگی تباہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ پر مہرا تھی مغل کارپوریشن کی اکلوتی وارث، جس سے امید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے والد کے نقش و قدم پر چلے گی۔ اس وقت جب وہ اپنے پسندیدہ ڈیزائنر لو بٹن کی ہیلز پہن کر لمبے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کے لباس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے آف شولڈر سیاہ گاؤن زیب تن کر رکھا تھا جس کی آستینیں ہتھیلیوں تک تھی اور اس کے نازک کندھے نمایاں تھے، ساتھ ہی گردن میں سانپ کی شکل کا چمکتا ہاتھ جیسے ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ تھی مہرا مغل، ایک معصوم سی لڑکی جو صرف مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس رہنا پسند کرتی تھی۔ اس پارٹی میں اگر اسے کوئی پہچان لیتا تو ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ شہر سے دور ایک ہوٹل میں منعقد ہو رہی تھی اور میک اپ کی بدولت کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اس لیے مہرا کی شناخت میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پلان تو تینوں کا اسلام آباد ساتھ گھومنے کا تھا، لیکن گولونا کو شاید ناولز کے باہر کی دنیا سے الرجی ہے اور رونین 10 گھنٹے سے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے جا رہی تھی، تو اب وہ اپنے والد سے چھپ کر گھوم رہی تھی۔ شاید وہ واحد لڑکی تھی جس کے پاس بے شمار پیسے تھے، پھر بھی وہ ہمیشہ قیدیوں کی طرح باہر نکلتی تھی، صرف تفریح کی تلاش میں۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی تھی۔ مہرا کی زندگی کا مقصد رزق تھا، یہ وہ واحد چیز تھی جو اسے موت اور بدحالی کے قریب آنے سے روک رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تو اس لمحے سب کچھ چھوڑ کر دور جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ سوشلائٹ بننے کی اداکاری کرتی رہی، مغل کارپوریشن کی خود غرض اور احمق وارث جو اپنے والد کے خون آلود پیسوں سے عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی۔ مغل کارپوریشن لوگوں کو لالچ دے کر سڑکوں سے کھینچتا رہتا تھا، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے والد دنیا بھر میں منشیات بھیج رہے ہیں، اس کے لیے اہمیت رکھنے والی چیز وہ معصوم جانیں تھی جو تباہ ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنی تھوڑی اٹھائی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور آنکھیں وہ ہمت دکھائی تھی جس سے وہ اپنے والد کی بدترین دشمن بن گئی تھی۔ ان کے اندرونی مسائل کی ذمہ دار ان کی اپنی بیٹی تھی، یہ وہ حقیقت تھی جو وہ کبھی نہیں سمجھ پائے۔ صدام صاحب نے کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کاموں میں استعمال کیا تھا۔ اس نے امریکہ کے بہترین کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، یونیورسٹی آف سلیکن ویلی میں پڑھا، کیونکہ ڈیڈی کی خواہش تھی کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن یہ مہرا کے لیے نہیں تھا، یہ بات وہ پہلے سمجھ چکی تھی۔ اس نے بہت زیادہ وحشت دیکھی تھی اور ایسے بچوں کو استعمال ہوتے دیکھا تھا جو آخرکار مارے گئے تھے۔ معصوم کی موت انسان کی روح پر گہرا داغ چھوڑ جاتی ہے، اور وہ داغ اس کی روح میں اس کے والد کے گناہوں کے اثرات سے آیا تھا۔
یہ شاید اس کی ماں کے خون کی وجہ سے تھا، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی۔ جب بھی اس نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اسے پیدا ہوتے ہی چھوڑ گئی تھی۔ یہ سوچ بھی اسے یہ امید دلاتی تھی کہ شاید اس کی ماں ایک اچھی انسان تھی، اور یہ کہ شاید یہ واحد گندا خون نہیں تھا جو اس کی نسوں میں بہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ماسک پہننے میں ماہر تھی، مغل کارپوریشن کی وارث جو صرف ان آسائشوں کی پرواہ کرتی تھی جو مغل کارپوریشن اسے دے سکتا تھا۔ اس کے بعد مہرہ مغل تھی، وہ لڑکی جو اپنے والد کے قیدیوں کو آزاد کرنے میں اپنی راتیں گزارتی تھی، ٹرینڈ فائٹر جو کبھی اپنے ہونے کا ثبوت نہیں چھوڑتی، وہ بہادر جو خوف نہیں جانتی تھی، جو دن کے وقت اپنی سرخ لمیٹڈ ایڈیشن فراری میں گھومتی تھی اور رات کو اپنی ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر مغل کارپوریشن کے خلاف کام کرتی تھی۔ جیسا کہ مہرہ نے کہا تھا، اس دنیا میں ہر شخص اپنے چہرے پر نقاب سجائے پھرتا ہے۔ آئینے سے منہ پھیر کر اس نے اپنا پراڈو کا کلچ اٹھایا تھا جس میں اس کا کریڈٹ کارڈ اور فون تھا۔ اپنے ہوٹل کے سویٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ لفٹ کو نیچے لابی میں لے گئی، اپنے دو نام نہاد باڈی گارڈز کو پیچھے چھوڑ کر شام کے لیے اپنے پلان سے بے خبر تھی۔ یقیناً وہ اپنے منہ میں کھانا ٹھوس رہے ہوں گے، یہ سوچ کر کہ میڈم سو چکی ہوں گی۔ قدیر اور سرمد بالکل بھی بہترین محافظ نہیں تھے، وہ کسی بھی چیز سے زیادہ دکھاوے کے لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی مرضی کے مطابق آنا اور جانا آسان ہو جاتا تھا۔ اس کے والد کا کہنا تھا کہ اگر وہ خود کو اغوا یا مروا دے تو وہ ان کی وارث بننے کے قابل نہیں ہے۔ جب وہ باہر کی جانب پر چل رہی تھی تو نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ عورتیں اسے حسد سے اور مرد اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل نے اس کے لیے ایک لیموزین کا انتظام کیا تھا، اور جیسے ہی وہ عمارت سے باہر نکلی، ڈرائیور پیچھے کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی کرتا تھا۔ خوبصورتی سے وہ اندر بیٹھ گئی اور چند سیکنڈ بعد اسے دوسرے ہوٹل میں لے جایا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس کی پارٹی میں جا رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران اس نے اپنی عمر کی دو لڑکیوں کو اس پارٹی کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ اگر یہ بورنگ ثابت ہوا تو وہ جلدی واپس چلی جائے گی۔ امید تھی کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں بلکہ ایک دلچسپ پارٹی ہوگی۔ اس نے ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کا انتظار کیا اور پھر اندرونی دروازے کے بالکل سامنے سے باہر نکل آئی۔ اندر اس کی ہیلز کے نیچے ٹائلز چمک رہے تھے اور اندرونی حصہ زرد قمقموں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے تمام میزوں پر نگاہ ڈالی، جن میں سے زیادہ تر پہلے سے ہی بھری ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں دوسری منزل کی طرف اٹھ گئی جہاں VIP ایریا تھا۔ کچھ لوگ دوستانہ گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ کچھ مزے کے کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مہمانوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے جب میڈیا نظر نہیں آیا تو اس کا چہرہ مسکراہٹ میں کھل گیا۔ دوسری منزل تک جاتے ہوئے اس نے زینے عبور کیے اور پھر اپنی عمر کی لڑکیوں کے گروہ کو ہنستے ہوئے دیکھا جو چمکیلی روشنیوں سے سجے مشروبات کے اسٹیشن کے گرد کھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سوشلائٹ کی طرح اسٹیشن کی طرف بڑھی اور خالی کرسی پر بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو کندھے سے جھٹکا اور جیسے ہی اس نے پودینے کے پتے اور لیموں کے ٹکڑے سے سجائے گئے گلاس کو اٹھایا، اپنے بائیں طرف سے ایک مضبوط موجودگی محسوس کی جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ آہستہ سے رخ پھیرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں اندھیروں سے ٹکرا گئیں، گہری نیلی رنگ کی آنکھیں، اور ان سے آنے والی بے پناہ وحشت اس کے سینے پر لگی تھی۔ کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے زرغم نے گردن گھما کر وہ منظر دیکھا جہاں خطیر کی والدہ ماریہ بیگم اسے اپنے نرم ہاتھوں میں گھیرے ہوئے تھی۔ خطیر کی بہن وہاں نہیں تھی، لیکن اس کی سالگرہ ہر سال کی طرح ہمیشہ وہی رسم و رواج کے ساتھ منائی جاتی تھی۔ خطیر نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ اسے بلانا چاہتا ہو۔ وہ جواب میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ اس کے بعد خطیر نے اپنے دیگر دوستوں سے ملنا شروع کیا جو اب تک پہنچے تھے۔ ان کی نظر ایک کاروباری ساتھی سروش خان پر پڑی جو براؤن کرتا اور شلوار میں ملبوس میز پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا، اور زرغم کو یاد آیا کہ اس نے کچھ سال پہلے اس کے ساتھ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن نوکری کی مصروفیت کی وجہ سے سروش نے اس کا زیادہ تر کاروبار سنبھال رکھا تھا۔ یار تم تو عید کے چاند بن گئے ہو، سروش کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ بس اسی لیے نہیں ملتا چھوٹے لوگوں سے۔ زرغم ہنستے ہوئے اٹھا اور سروش کے گلے لگا۔ چند لمحوں بعد زرغم نے محسوس کیا کہ کسی کی موجودگی کی وجہ سے اس کا دھیان دوسری طرف منتقل ہو رہا تھا۔ میٹھی چیری کی خوشبو بہت قریب سے آئی تھی۔ اس نے جب رخ بدلا تو کرسی پر بیٹھی سرخ بالوں والی لڑکی کی جانب اس کی نگاہ پھسل گئی۔
وہ لڑکی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے ہر زاویے سے وہ اس کی نظر میں تھی۔ اس کے سرخی مائل بھورے بال کمر تک جھول رہے تھے جیسے آگ کی آبشار ہو، اور اس کی سیاہ پاٹی گاؤن میں لپٹی ہوئی شخصیت بہت دلکش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس کا لباس زرگم کے ساتھ 3 پیس سوٹ سے ہم آہنگ تھا، جیسے دونوں نے جوڑے کی طرح چنا ہو، اور یہ خیال عجیب سی پریشانی کا باعث بن گیا۔ اتفاقاً جب وہ اس کی سمت میں مڑی تو اس کی کتھئی آنکھوں نے زرگم کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا، اور اس کا دل فوراً ہائی الرٹ ہو گیا۔ کچھ ایسا تھا اس لڑکی میں جو خطرے کا گھنٹا بجا رہا تھا۔ یہ لڑکی کچھ الگ ہے، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی، لیکن دل کیوں پیچھے ہٹنے کے بجائے قریب جانے کو چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکاری سی جھلک تھی، گویا وہ خود شکار ہونے والا ہو۔ یہ سوچ کر زرگم آہستہ سے ہنسا تھا۔ میرے چہرے پر جوک لکھا ہے؟ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہیں، لیکن آپ کی مجھے اگنور کرنے کی کوشش کیوٹ ہے۔ زرگم کی آواز میں تھوڑی چہک تھی، لیکن دل میں کچھ بے چینی بھی تھی۔ وہ لڑکی اس کی نظر میں کچھ اور ہی کہانی چھپائے ہوئے تھی۔ کیوٹ؟ تم نے مجھے کیوٹ کہا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ کیوٹ سے آگے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ زرگم نے سر ہلایا اور شریر انداز میں کہا، مجھ سے فلرٹ کر کے شیر کی بل میں ہاتھ مت ڈالو۔ ماہرہ نے بیزاری سے سانس خارج کرتے کہا، جیسے وہ کسی ضدی بچے سے الجھ رہی ہو۔ جیسے مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کے باوجود بھی آپ مجھ سے بات کر رہی ہے، اس کا مطلب میری فلرٹنگ کام کر رہی ہے۔ زرگم پہلی بار مسکرایا تھا۔ تمہیں ڈیلوژنل ڈس آرڈر تو نہیں ہے؟ ماہرہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ چلے یہی سمجھ کر بات کر لے، زرگم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں؟ ماہرہ نے بے نیازی سے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، ایک تو آپ مجھ سے اب تک بات کر رہی ہے، اور دوسرا جب آپ کو لگا کہ میں دیکھ نہیں رہا تو میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ زرگم نے شوق انداز میں کہا، جیسے اس کا ہر لفظ ایک چیلنج ہو۔ تو تم ہو ہی ڈیلیوژنل؟ ماہرہ کھل کر ہنس پڑی۔ شاید۔ اس کی ہنسی زرگم کے دل تک نے سنی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس لڑکی کا فون بجنے لگا۔ ماہرہ نے ایکسکیوز می کہتے ہوئے فون نکال کر کان سے لگایا، اور اس کے بعد اچانک اپنی پیشانی مسل کر کہا، اوکے میں آ رہی ہوں۔ فون رکھتے ہی اس نے بغیر زرگم کی طرف دیکھے کلچ اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جا چکی تھی، لیکن زرگم کا دل ابھی بھی اس کی مسکراہٹ میں پھنس گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی۔ اس نے کھنکار کر خطیر کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ خطیر باہر کی جانب غائب ہوتی لڑکی کو دیکھ کر بولا، کوئی سوشلائٹ تھی شاید۔ زرگم نے بے دلی سے جواب دیا، تم مسکرا کر باتیں کیوں کر رہے تھے؟ تم مجھ سے فلرٹ کر رہے تھے نا؟ خطیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، توبہ کرو، میں نہیں کرتا ایسی بےہودہ حرکتیں۔ زرگم نے بے ساختہ تھوک نکلتے ہوئے کہا، رہنے دو، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم فلرٹ ہی کر رہے تھے۔ خطیر نے شرارت سے آنکھیں مزید چھوٹی کر کے کہا، ہاں تمہاری سوتن تھی۔ زرگم نے نفی میں سر ہلایا، اور اس سے پہلے کہ خطیر کچھ بولتا، وہ اپنے چاچو حاتم صاحب اور چاچی ماریہ بیگم کی طرف چل دیا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی کسی کا ہنستا ہوا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویٹنگ لاؤنج میں ہلچل معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ مختلف شہروں اور ممالک سے آنے اور جانے والے مسافروں کی چہل پہل، اعلانات کی بازگشت اور سامان کے پہیوں کی کھٹکھٹاہٹ، سب کچھ ایک مدھم شور میں گم ہو رہا تھا۔ اس بھیڑ میں گولونا اپنے اسمارٹ فون کی روشنی میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ شہر قائد کی نامور ماہر نفسیات اور سوشل میڈیا انفلوئنسر گولونا کا یہ دورہ کامیاب رہا تھا، اور اب وہ بس کراچی واپس لوٹنے کے انتظار میں تھی۔ وہ ای میل چیک کر رہی تھی جب ایک پرچھائی اس پر پڑی۔ آپ گولونا توصیف ہے نا؟ ایک مردانہ آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ گولونا نے سر اٹھایا تو ایک خوش مزاج سا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ اور ہاتھ میں ایک بزنس کارڈ۔ میں یوٹیوبر باسم عثمان ہوں، آپ کی پروفائل دیکھی تھی، کافی متاثر کن ہے۔ تھینک یو۔ گولونا نے رسمی انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس کا دھیان واپس اسکرین پر چلا گیا۔ مگر باسم نے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ ویسے آپ کافی منفرد شخصیت کی مالک ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں کافی پر ملنا چاہیے۔ پروفیشنل کے بیچ نیٹ ورکنگ ضروری ہوتی ہے۔
شکریہ مگر مجھے دلچسپی نہیں۔ گولونا نے گہرا سانس لیا۔ ارے بس ایک کافی ہی کی تو بات ہے، اتنا غرور کس بات کا؟ باسم نے ایک معنی خیز ہنسی کے ساتھ کندھے اچکائے۔ گولونا کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، مگر وہ کوئی تلخ جواب دیے بغیر رخ موڑنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے باسم کے ہاتھ سے بزنس کارڈ چھین لیا۔ دوسری طرف دوپہر کی فضا میں گرمی تھی، لیکن ایئرپورٹ کے اندر سرد ہوا چل رہی تھی۔ بڑے بڑے شیشے، اونچی چھتیں اور ہر طرف چمکتی روشنیوں میں ایک عجیب سا بوجھ چھپا تھا۔ سفر کرنے والوں کے چہرے تھکن سے بھرے تھے، کچھ رخصتیں سہ رہے تھے، کچھ آمد کی امید لیے بیٹھے تھے۔ خطیر بھی وہیں بیٹھا تھا، ایک کونے میں، جہاں سے سب نظر آتا تھا اور کوئی اسے نہ دیکھتا۔ سر جھکائے، خاموش، ہجوم سے الگ، اس کی دنیا کی طرح اس کی موجودگی بھی دھیمی، مدھم اور بے آواز تھی۔ لیکن آج کچھ الگ تھا۔ آج نظریں بار بار ایک سمت کھنچ رہی تھی۔ سامنے والی قطار میں تھوڑا فاصلے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، نارنجی جوڑے میں ملبوس، گہری سانولی رنگت اور آنکھوں پر جمے چشمے میں تھکن کا سا عکس، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی میں عجیب سی کشش تھی۔ خطیر نے دوسری بار گھڑی دیکھی۔ 7 منٹ ہو چکے تھے جب سے وہ لڑکا اس لڑکی کے پاس منڈلا رہا تھا۔ پہلے صرف سوال، پھر مسکراہٹیں، پھر کندھے سے کندھا لگانے کی کوشش، اور اب بالکل سامنے بیٹھا تھا، کچھ کہتے ہوئے جیسے جان پہچان ہو۔ لڑکی نے صرف ایک بار سر ہلایا، وہ بھی انکار میں، باقی سارا وقت اس کی آنکھیں زمین پر تھی۔ خطیر نے نظر چرائی، جیسے وہ خود کو سمجھانا چاہتا ہو کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں، وہ وہاں صرف زرگم کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس لڑکی کے چہرے کی الجھن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی؟ اسے وہ جانتا نہیں تھا، نہ نام نہ کام، بس ایک اجنبی چہرہ، انجانی خاموشی، لیکن اس خاموشی نے خطیر کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ لڑکا اب اور قریب جھک رہا تھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا تھا۔ خطیر نے ایک گہری سانس خارج کری۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وہ ہمیشہ خود کو روک لیتا تھا، پیچھے ہٹ جانا، خاموش رہنا، غائب ہو جانا، لیکن آج دل کی دھڑکن تیز تھی، شاید کچھ بدل رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ ٹھیک کی، پرسکون انداز میں اٹھا اور قدم قدم چلتے ہوئے ان دونوں کے قریب جا پہنچا۔ لڑکا اسے دیکھ کر چونکا، جیسے غیر متوقع دخل اندازی سے پریشان ہو گیا ہو۔ "شی سیڈ نو"، خطیر نے نہایت پرسکون لیکن گہری آواز میں کہا۔ صرف 3 لفظ، لیکن ان میں ایسی قطعیت تھی جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ خاموشی کے اس لمحے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ لڑکی نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، شکرگزار نگاہیں حیرانی سے بھری ہوئی۔ خطیر نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ کارڈ ڈسٹ بن میں زیادہ اچھا لگے گا۔ کسی اجنبی کی گہری مگر پرسکون آواز سن کر گولونا نے نظر اٹھائی۔ لمبے قد، کندھوں تک آتے بکھرے بال اور الجھے انداز والے نوجوان نے نہایت بے نیازی سے کارڈ کو چیر کر زمین پر پھینک دیا۔ باسم حیرت سے اس نئے مداخلت کار کو دیکھنے لگا، جبکہ گولونا چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ "تم ہوتے کون ہو؟" باسم نے غصے سے پوچھا۔ "سوری، تمہیں زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ واش روم کی لائن بہت لمبی تھی۔ نوجوان نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے نظر انداز کر کے اپنی کلائی پر گھڑی دیکھی۔ یہ کہہ کر اس نے گولونا کی طرف دیکھا، جیسے واقعی وہ اسی کے ساتھ آیا ہو۔ "ہیلو، یہاں مذاق چل رہا ہے؟" باسم کی بھویں تن گئیں۔ "نہیں، تمہارے ڈھیٹ پن کی تعریف کر رہا ہوں۔ تم اب جا سکتے ہو۔ نوجوان کا لہجہ ایک دم بدل گیا، اب نظروں میں سرد مہری تھی۔ باسل تلملا کر رہ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ارد گرد کے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے بڑبڑاتا ہوا پلٹ گیا۔ فضا میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گولونا اور وہ اجنبی بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر "آپ کا شکریہ"، گولونا نے بالآخر کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں"۔ نوجوان نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر گولونا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، اسے پیچھے چھوڑ کر، جیسے وہ محض ایک اتفاق یا واقعہ تھا۔ نوجوان وہیں کھڑا رہا، تھوڑا بدحواس، جیسے ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک بزنس کارڈ پر جا رکی۔ اس نے جھک کر اٹھایا اور آنکھیں پھیل گئی۔ گولونا توصیف: کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول انٹرسٹنگ تو لگ رہی ہے، آگے اور کیا ہونے والا ہے بہت مزہ آئے گا سن کر، تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔